أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. صدق اللہ العظیم. سورہ زمر ہماری شروع ہوئی ہے اور 75 آیتیں ہیں اس سورت میں اور 8 رکوع ہیں اور 23واں پارہ ہے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے جو زبردست ہیں، غالب ہیں، صاحب اقتدار ہیں اور حکمت والے ہیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب آپ پر سچ سچ اتاری ہے، حق کے ساتھ سچ کے ساتھ اتاری ہے. لہٰذا جیسے آپ پہلے کرتے ہوئے آ رہے ہیں آپ اللہ کی عبادت اسی طرح کرو جیسے خالص اسی کی بندگی ہو. یاد رکھو کہ خالص بندگی صرف اللہ کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اپنے اولیاء اور اپنے رکھوالے اور اپنے حمایتی مقرر کیے ہیں اور یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت اور یہ غیر ہمیں اللہ کے قریب کر رہے ہیں، ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ تو اللہ ہی قیامت کے دن کریں گے جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. اور اللہ پاک ہر ایسے آدمی کو راستے پہ نہیں لاتے جو جھوٹا ہو اور کفر پہ جمع ہوا ہو. اگر اللہ پاک یہ چاہتے کہ کسی کو اولاد بناتے تو اپنے مخلوق میں سے جس کو چاہتے منتخب کر لیتے، لیکن اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے کہ ان کے لیے اولاد ہو. وہ اللہ ہے اور ایک ہے اور سب پہ حاوی ہے اور غالب ہے. یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے. سب سے پہلے قرآن پاک کا برحق ہونا ان میں بیان کیا ہے. پہلی بات یعنی سبق کی، آج کے سبق کی پہلی بات کہ یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے. بار بار یہ بار بار کا سبق ہے. جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، حالانکہ ایک دفعہ پڑھ لی کافی ہے، نہیں، ہر رکعت میں پڑھنی ہے. اکیلے نماز پڑھ رہے ہو ہر رکعت میں پڑھنی ہے، امام بن کے پڑھا رہے ہو ہر رکعت میں پڑھنی ہے. ہاں اگر مقتدی ہو تو امام کی سنو، لیکن اس سے ہٹ کر کے اگر دو قسمیں اور ہیں، امام ہیں اور منفرد ہیں، ہر حالت میں سورہ فاتحہ پڑھنے. ایک ہی تو بات ہے، ہاں ایک بات ہے لیکن قیمتی بات ہے. بات تو ایک ہی ہے لیکن قیمتی بات ہے. اسی طرح یہ بھی ایک ہی بات ہے. کیا؟ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اتاری ہے. وہ بھائی بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ تمہارے دل شک شبے میں نہ رہے کہ اللہ نے اتاری ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے. کون ہے اللہ؟ ہاں سب پہ حاوی ہے، وہ پکڑ سکتے ہیں، اور گناہ پہ پکڑ انہی کا کام ہے. ہر جگہ ان کی چلتی ہے، ہر چیز میں ان کا دخل ہے. انسان کے ارادے اور انسان کے دل میں ان کا دخل ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، قرآن کی آیت ہے.
انسان کے ارادے اور انسان کے دل میں بھی اس کا دخل ہے، ہر چیز میں ان کا دخل ہے، لہٰذا ماننا پڑے گا ان کو کہ ان کی ہر جگہ چلتی ہے۔ ہاں وہ فوراً عذاب پہ پکڑتے اس لیے نہیں ہے کہ ان کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، حکیم بھی ہے وہ۔ تو ایک بات تو یہ ہے، قرآن پاک اتاری ہوئی کتاب ہے، اللہ نے اتاری ہے، وہ قابل اقتدار ہے، وہ حکمت والے ہیں۔ پھر یہ قرآن جو ہم نے اتارا ہے یہ سچ کے ساتھ اتارا ہے، اور ہم ایک تو ہماری طرف اس کی نسبت ہے کہ ہم نے اتاری، تو ہم جھوٹا کام تو کریں گے نہیں، سچ ہی کریں گے۔ لیکن پھر تمہیں دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں شک نہیں کرنا، یہ سچی کتاب ہے، سچ کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے اتاری ہے۔ اچھا جی، کرنا کیا ہے؟ ہم نے مان لیا تو جس اللہ نے اس کو اتارا ہے لہٰذا اس کے سامنے دبنا پڑے گا، جھکنا پڑے گا، اور اس میں ملاوٹ کو وہ پسند نہیں کرتے۔ وہ عمل جو ملاوٹ والا عمل ہو وہ پسند نہیں کرتے۔ تم بھی کسی کی محبت کو ملاوٹ والی پسند نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو بھئی میری بیوی کے ساتھ میری محبت خالص ہو تو اس کی بھی خالص ہو، میرے بچے میرے ساتھ مخلص تو میں بھی مخلص۔ ایسے ہی تم اللہ کو جب تم مان رہے ہو تو تم نے عبادت میں خلوص رکھنا ہے، ملاوٹ والی عبادت نہیں کرنی، خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لہٰذا ظاہری شرک سے بھی بچنا ہے اور چھپے ہوئے شرک سے بھی بچنا ہے۔ ظاہری شرک کیا ہے؟ بتوں کے سامنے سجدہ مت کرو، قبروں کے سامنے سجدہ مت کرو، غیروں کے نام پہ نظر و نیاز مت کرو، غیروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کیا کرو۔ تمہیں یہ حکم ہے اللہ پاک کا، لہٰذا اس کا خیال رکھنا ہے تم نے کہ عبادت میں تم نے خالص اللہ کو سامنے رکھنا ہے۔ لیکن کیا کرتے تھے لوگ کہ انہوں نے اپنے طور پر تصویریں بنائی ہوئی تھی، یعنی خود بیت اللہ کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی تصویر، نعوذ باللہ، حضور کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی تصویر، اور جو ہے پیغمبروں کی تصویر، اور اپنے ذہن سے فرشتوں کی تصویریں بت بنائے ہوئے تھے، فرشتوں کے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تیر دیے ہوئے تھے کہ وہ لوگ جب اپنا کوئی کام کرتے تھے تو تیروں سے قرآن اندازی کرتے تھے۔ ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی شکلیں بنا کر کے فرشتوں کو سجدہ کرنا اور یہ کہنا یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ بیٹیاں کہاں سے لیا انہوں نے؟ ملائکہ کی تا سے لیا، کہ ملائکہ کی تا چونکہ تا مؤنث کے لیے آتی ہے لہٰذا یہ ملائکہ مؤنث ہیں اور خدا کی بیٹیاں ہیں، اور ہم ان کو سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ تو اس زمانے کے مشرک، حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں تفسیر میں کہ اس زمانے کے مشرک آج کے کافروں سے اچھے تھے۔ آج کے کافر تو خدا کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں سب کچھ خود چل رہا ہے، آسمان زمین یہ سب چیزیں خود چل رہے ہیں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے، حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے ساری دنیا بے چینی کا شکار ہے۔ سب کچھ ہے لیکن اندر کی بے چینی ختم نہیں ہوتی، اسلحے موجود ہیں لیکن خوف ختم نہیں ہو رہا، آلات نئے سے نئے، ہاسپٹل، علاج، مشینیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ایجاد ہو گیا، بیماریاں ختم ہی نہیں ہو رہی، لائنوں کی لائنیں، جس جگہ آپ جائیں گے آپ کو لائن ملے گی۔ غریب اسپتال میں جائیں گے وہاں بھی رش ملے گا، اور امیروں کے اسپتال میں جائیں گے وہاں بھی رش ملے گا۔ کوئی مہذب رش ہوگا، کوئی غیر مہذب رش ہوگا، اور ہر آدمی غمگین ہوگا۔ تو سب چیزیں ہوتی ہوئی بھی آج دل کا سکون غائب ہے، وجہ اللہ کو بیچ سے ہٹا دیا۔ تو جو آدمی اللہ کو بیچ سے ہٹائے گا تو اس کو کہاں سکون ملے گا؟ جو بچہ ماں سے ہٹے گا تو تڑپے گا، مچھلی پانی سے ہٹے گی تو تڑپے گی، تو اللہ سے کٹے گا تو تڑپے گا۔ اس کی تڑپ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، چیزیں ختم نہیں کر سکتی۔ وہ کہے گا بنگلہ ختم کرے گا اور فلانی چیز ختم کرے گی، نہیں ختم کر سکتی۔ یہ غم تو اطاعت ہی ختم کر سکتا ہے، فرما برداری، تابعداری۔ یہ جو اندر کی بے چینی ہے یہ تابعداری کے علاوہ ختم نہیں ہوگی۔ کچھ کر لے آدمی، کچھ کر لے، ساری دنیا کا سونا لے آئیے،
وہ ساری دنیا کی ساری مخلوق اس کے ساتھ ہو جائے، اگر اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے تو یہ فقیر ہے، یہ غریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ سب اس کے ہیں، اگر اللہ نہیں ہے تو کوئی اس کا نہیں ہے، اور اگر اللہ اس کا ہے کوئی اس کا نہیں ہے تو سب کچھ اس کا ہے۔ تو اس لیے یہ فَاعْبُدِ اللَّهَ، جب یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے تو وہاں دب جاؤ، لیکن ملاوٹ نہیں چلے گی۔ تم خود دودھ مانگتے ہو خالص، ہاں، اور دہی مانگتے ہو خالص، اور گھی مانگتے ہو خالص، مکھن مانگتے ہو خالص، چیزیں مانگتے ہو ایک نمبر، اور خود خدا کے سامنے پیش ہو رہے ہو دو نمبر۔ تو یہ ذرا خود فیصلہ کرو، اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو اور اپنے اللہ کے لیے کیا پسند کرتے ہو۔ اس لیے اللہ کے ہاں جو چیز چلتی ہے وہ خالص چیز چلتی ہے۔ تو اس میں قرآن اللہ کی کتاب، سچی کتاب، عبادت اللہ کے لیے کرو، اور خالص چیز وہاں چلے گی۔ ہاں، یہ ملاوٹ والی چیزیں نہیں چلیں گی۔ تو اس لیے اللہ کو بیچ سے نہیں ہٹانا، ہر چیز میں اللہ کو لائیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اللہ کا نام لیں، یہ اللہ کریں گے بھائی، مجھ سے تو نہیں ہوگا۔ ہاں بھائی فلانا کام، بھائی اللہ کی مدد ہوگی تو ہو جائے گا، اور اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا۔ اللہ ساتھ ہوں گے تو کام بنیں گے، نہیں ہوں گے تو نہیں بنیں گے۔ یہ بار بار سبق ہے ہمارا، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے دل کا یقین اگر ادھر ادھر ہوگا تو ہم تو گئے۔ تو اس لیے یہ سبق ہے ہمارا مرتے دم تک کا۔ جس وقت ہماری موت آئے گی نا، موت، اس وقت بھی یہی سبق ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ مرتے وقت پڑھ لیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، سبق ہے۔ اور تم جب پیدا ہوئے تو یہ پہلا سبق تھا تمہارا، تم بول نہیں سکتے تھے، تمہارے باپ کو کہا کہ بھئی اس کے کان میں اذان دے دو، اس کے کان کو سناؤ، یہ سبق ہے اس کا کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ اور جب تم بولنا سیکھے تو کہا سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ اب تم تھوڑی سی تمہیں عقل آ گئی ہے، تم نے خدا کو چھوڑ دیا، پیسوں کے پیچھے پڑ گئے، پیسہ 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 پیسہ، اور ہاتھ کچھ نہیں آ رہا۔ ہر وقت ہمارے نبی فرماتے ہیں جو آدمی خدا کو چھوڑتا ہے اس کو اپنا آپ ہر وقت غریب نظر آتا ہے، اگرچہ اس کا جیب بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں، جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں یوں اپنے آپ کو قریب دیکھے گا۔ دنیا اس کو، اس سے کم درجے کے لوگ اس کو اچھے لگیں گے، اس کو اپنا آپ غریب لگے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے اللہ کو چھوڑا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے قربت اختیار کرنا یہ ہمارا سبق ہے۔ اور فرمائیں کہ یہ تو کافر یہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ ہمارے قریب ہو جائیں۔ کہا کہ یہ فیصلہ تو کل قیامت کے دن ہوگا، ہم تو ان کو سمجھاتے ہیں جا بجا، لیکن کوئی نہیں سمجھتا، نہ سمجھے۔ جھوٹے آدمی کو تو اللہ نہ ہدایت دیتے ہیں اور نہ ناشکرے کو ہدایت دیتے ہیں۔ ناشکرہ آدمی ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کیا ہوا بھائی؟ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ یہ کبھی نہیں کہتا، اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی 99 اگر تمہارے اوپر تکالیف ہو، ایک نعمت ہو، اس ایک نعمت کو بیان کرو۔ آج ایک تکلیف آتی ہے اور 99 خدا کی جو رحمتیں برس رہی ہیں، آدمی اس کو بھول جاتا ہے، بس اسی کو گیت گاتا ہے پورا دن۔ صبح اٹھتا ہے تو وہی گیت چل رہا ہوتا ہے رات سوتے وقت تک، کبھی ایک مرتبہ زبان سے نہیں کہتا اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ پاک میں تو ان نعمتوں کا اہل نہیں تھا، یہ تو آپ نے دیے نعمتیں۔ تو اس لیے اللہ پاک کی طرف یہ غلط نسبتیں کرنا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، وہ ایک ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس کی ہر جگہ چلتی ہے، وہ سب کچھ ہے۔ کچھ نہیں تھا اللہ تھے، کچھ نہیں ہوگا اللہ ہوں گے، اور ہر جگہ اللہ ہے۔ ہاں، تم دو ہو تو تیسرا اللہ، تم تین ہو تو چوتھا اللہ، تم پانچ ہو تو چھٹا اللہ۔ ہاں، تم کہیں پر بھی ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ سبق ہمارا سبق ہے، ہم مسلمان ہیں، اپنے بچوں کو یہ سبق سکھائیں، اپنے نوکروں کو سکھائیں، اپنے نوکروں کے دینداری پر خوش ہوا کریں، اپنے نوکروں کو بے دین نہ رکھیں، اپنے گھروں میں دین کو لائیں، دین کو سیکھیں، خدا کو ہر جگہ، خدا کا تذکرہ ہر جگہ کریں۔ تو کریں گے نا سارے بھائی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ترجمہ آیت کا ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائیں، ہماری اصلاح فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔